السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں تاریخ میں بہادری، حکمت اور تقوی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی پاک نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا، اور جو ہمیشہ حق اور انصاف کے علمبردار رہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام المتقین شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کی، جن کا بچپن ہی عظمت اور ہدایت کی روشنی سے منور تھا۔ حضرت علی کی پیدائش اور خاندان۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جو دنیا میں کسی اور کے نصیب میں نہ آئی۔ کتب تاریخ، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 483۔ حوالہ: یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ حضرت علی وہ واحد شخصیت ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں، جو بنی ہاشم کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور والد ابو طالب، جو نبی پاک کے چچا اور عظیم محافظ تھے۔ تاریخ پیدائش: حضرت علی کی ولادت 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اب کا نام علی رکھا گیا، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب بھی تھی، جو نبی پاک نے محبت سے دی۔ ولادت کی جگہ: حضرت علی کی پیدائش مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو درن شروع ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب آئیں اور دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ 3 دن تک وہ خانہ کعبہ کے اندر رہیں، اور وہیں حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ 2 حضرت علی کا ابتدائی بچپن اور تربیت۔ حضرت علی نبی پاک کی آغوش میں پلے اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ تاریخ اسلام، ابن سعد، جلد 1 صفحہ 287۔ حوالہ: حضرت علی بچپن ہی سے نبی پاک کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی تو قریش میں قحط کا دور تھا۔ نبی پاک نے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے اور ان کی پرورش اپنے زیر نگرانی فرمائی۔ بچپن کی نمایاں خصوصیات: حضرت علی شروع سے ہی ذہین، بہادر اور سچائی کے متلاشی تھے۔ اپنے نبی پاک کی صحبت میں پرورش پائی اور ان کی ہر بات کو غور سے سنتے اور سیکھتے۔ نیکی اور تقوی کی فطری جھلک ان کی شخصیت میں بچپن سے نمایاں تھی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچے حضرت علی وہ پہلے کم سن تھے جنہوں نے نبی پاک کی نبوت پر ایمان لایا۔ مسند احمد، جلد 1 صفحہ 159۔ حوالہ: حضرت علی کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی جب نبی پاک کو وحی نازل ہوئی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ پر ایمان لایا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ان کا تاریخی جملہ: جب نبی پاک نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، یہ اللہ کا دین ہے اور میں کبھی حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی نہیں کروں گا۔ یہ جملہ ان کی بہادری، استقامت اور حق پرستی کی عکاسی کرتا ہے، جو بچپن ہی سے ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نبی پاک اور حضرت علی کا خصوصی تعلق: وہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ترمذی حدیث 3712۔ حوالہ: نبی پاک حضرت علی سے بے حد محبت فرماتے اور انہیں اپنے خاندان کا لازمی جزو قرار دیتے۔ بچپن سے ہی حضرت علی نبی پاک کے ہر فیصلے پر مکمل اعتماد کرتے اور ان کے مشن میں سب سے آگے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف نبی پاک کے ساتھ بچپن گزارا بلکہ آخر وقت تک ان کے دین کی حفاظت کی۔ دعا اور اختتام: اللہ ہمیں حضرت علی کی طرح بہادری، استقامت اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اسلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور نبی پاک نے انہیں اپنے زیر سایہ پروان چڑھایا۔ آج ہم حضرت علی کے نوعمری کے دور، اسلام کے ابتدائی سالوں میں ان کے کردار اور ان کی بہادری پر بات کریں گے۔ حضرت علی کی جوانی اور بہادری کی جھلک: حضرت علی وہ ہستی ہیں جو ہمیشہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ مسند احمد، جلد 1 صفحہ 159۔ حوالہ: حضرت علی کی پرورش نبی پاک کے سائے میں ہوئی اور جوانی میں ہی ان کی بہادری کے بے شمار واقعات سامنے آنے لگے۔
نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد حضرت علی نے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور ہر آزمائش میں نبی کرم کے ساتھ رہے۔ قریش کے مظالم کے دوران بھی حضرت علی ڈٹے رہے اور نبی پاک کا دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے بچپن سے ہی تلوار بازی، گھڑ سواری اور جنگی مہارت سیکھ لی تھی، جو آگے چل کر اسلام کی بڑی فتوحات میں کام آئے۔ وہ ہمیشہ نبی پاک کے قریب رہے اور ان کی ایک ایک بات کو دل سے اپناتے گئے۔ دعوت اسلام میں حضرت علی کا پہلا کردار، سب سے پہلا شخص جس نے میرے ساتھ نماز ادا کی، وہ علی تھے۔ ابن ماجہ حدیث 117۔ حوالہ: نبی پاک نے جب پہلی بار اپنے خاندان کو دعوت اسلام دی تو حضرت علی ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کھل کر ساتھ دیا۔ لیلۃ الانبیت، ہجرت کی رات، حضرت علی کی قربانی۔ جب کفار نے نبی پاک کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی ان کی جگہ لیٹ گئے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2۔ حوالہ: یہ اسلام کی تاریخ کا وہ یادگار لمحہ تھا جب نبی پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ کفار قریش نے نبی پاک کو قتل کرنے کی سازش رچائی اور کئی نوجوان تلواریں لے کر نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تم میری جگہ اس بستر پر سو جاؤ تاکہ دشمن سمجھے کہ میں ابھی یہاں ہوں۔ حضرت علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نبی پاک کی جگہ لی، جبکہ باہر دشمن قتل کے ارادے سے کھڑے تھے۔ پوری رات کفار گھر کے باہر پہرا دیتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو وہ حیران رہ گئے کہ نبی پاک وہاں نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ حضرت علی بستر پر تھے۔ یہ تھا حضرت علی کا نبی پاک سے بے لوث محبت کا ثبوت کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا ساتھ دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی کی زندگی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شامل رہے۔ صحیح بخاری حدیث 3702۔ حوالہ: مدینہ میں حضرت علی کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا، جہاں انہوں نے نبی پاک کے شانہ بشانہ اسلام کے دفاع میں کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ نبی پاک نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کروائی اور یوں حضرت علی نبی پاک کے داماد بھی بن گئے۔ وہ اسلام کے سب سے بہادر اور حکمت والے جرنیلوں میں شمار ہونے لگے۔ بدر، احد، خیبر اور خندق کی جنگوں میں حضرت علی نے اسلام کی شجاعت اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ دعا اور اختتام۔ اللہ ہمیں حضرت علی کی طرح بہادری، استقامت اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اسلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ حضرت علی کی جوانی اور شجاعت کی پہلی جھلک۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جو ہمیشہ نبی پاک کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 159۔ حوالہ: جب حضرت علی جوان ہوئے تو ان کی شخصیت میں بہادری، استقامت اور حق پرستی کے جذبات مزید مضبوط ہو گئے۔ وہ نوجوانی میں ہی سب سے زیادہ نڈر، ایماندار اور باحیا سمجھے جاتے تھے۔ نبی پاک کے ساتھ ان کی محبت اور قربت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر موقع پر ان کا ساتھ دیتے۔ حضرت علی نہ صرف جنگی مہارت میں ماہر تھے بلکہ حکمت و دانائی میں بھی ممتاز تھے۔ حضرت علی کی پہلی جنگ بدر میں بہادری کا مظاہرہ۔ جنگ بدر میں حضرت علی نے کئی کفار کو شکست دی اور اسلام کی پہلی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ صحیح بخاری حدیث 3702۔ حوالہ: جب جنگ بدر کا مرکہ ہوا تو حضرت علی ان نوجوان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف اپنی بہادری ثابت کی۔ اس جنگ میں حضرت علی نے کئی نامور سرداران قریش کو شکست دی۔ ان کی تلوار کی چمک اور بے خوف جنگی مہارت نے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا، علی تمہارے جیسا بہادر کوئی نہیں۔ یہی وہ جنگ تھی جس نے حضرت علی کی جنگی صلاحیتوں کو سب پر واضح کر دیا اور وہ اسلام کے عظیم جرنیلوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت علی اور جنگ احد، ایک ناقابل فراموش قربانی۔ جنگ احد میں جب کئی صحابہ منتشر ہو گئے تو حضرت علی نے نبی پاک کا ساتھ نہ چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث 1794۔ خیبر کی فتح، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 4210۔ حوالہ: خیبر کا قلعہ ایک ایسا مقام تھا جسے فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔
नबी पाक ने फरमाया कि ए क़ला वही फ़तह करेगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगले दिन नबी पाक ने ये झंडा हज़रत अली को दिया और वो खैबर के मजबूत तरीन दरवाजे को एक ही वार में उखाड़ कर मैदान जंग में दाखिल हो गए। इस दिन हज़रत अली की बहादुरी ने इस्लाम की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। ये वाक़या हज़रत अली की नाकाबिले तस्खीर ताकत और अल्लाह की नुसरत का अमली सबूत था। हज़रत अली, इल्म और हिकमत की रोशनी। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तिर्मिज़ी हदीस 3723। हवाला, हज़रत अली सिर्फ जंगी मैदान में बहादुर न थे बल्कि वो इल्म और हिकमत के अजीम ख़जानों के मालिक भी थे। दुआ और इख्तिताम। अल्लाह हमें हज़रत अली की तरह बहादुरी, इस्तिकामत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें हक़ पर साबित कदम रख और हमें इस्लाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी तारीख़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अली की जवानी और शुजाअत की पहली झलक। हज़रत अली वो हस्ती हैं जो हमेशा नबी पाक के साथ खड़े रहे, चाहे हालात जैसे भी हों। मसनद अहमद जल्द 1 सफ़हा 159। हवाला, जब हज़रत अली जवान हुए तो उनकी शख्सियत में बहादुरी, इस्तिकामत और हक़ परस्ती के जज्बात मज़ीद मजबूत हो गए। वो नौजवानी में ही सबसे ज़्यादा निडर, ईमानदार और बाहिया समझे जाते थे। नबी पाक के साथ उनकी मोहब्बत और कुर्बत इतनी मजबूत थी कि वो हर मौके पर उनका साथ देते। हज़रत अली न सिर्फ जंगी महारत में माहिर थे बल्कि हिकमत व दानाई में भी मुमताज़ थे। हज़रत अली की पहली जंग बदर में बहादुरी का मुजाहरा। जंग बदर में हज़रत अली ने कई कुफार को शिकस्त दी और इस्लाम की पहली फतह में अहम किरदार अदा किया। सही बुखारी हदीस 3702। हवाला, जब जंग बदर का मरका हुआ तो हज़रत अली उन नौजवान सहाबा में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ अपनी बहादुरी साबित की। इस जंग में हज़रत अली ने कई नामवर सरदारान कुरैश को शिकस्त दी। उनकी तलवार की चमक और बेखौफ जंगी महारत ने दुश्मनों के दिलों में खौफ बिठा दिया। नबी पाक ने फरमाया, अली तुम्हारे जैसा बहादुर कोई नहीं। यही वो जंग थी जिसने हज़रत अली की जंगी सलाहियतों को सब पर वाज़े कर दिया और वो इस्लाम के अजीम जर्नेलों में शुमार होने लगे। हज़रत अली और जंग अहद, एक नाकाबिले फरामोश कुर्बानी। जंग अहद में जब कई सहाबा मुंतशिर हो गए तो हज़रत अली ने नबी पाक का साथ न छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस 1794। खैबर की फतह, अली का हाथ अल्लाह का हाथ। कल मैं इल्म इसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी हदीस 4210। हवाला, खैबर का किला एक ऐसा मकाम था जिसे फतह करना मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बन गया था। नबी पाक ने फरमाया कि ए किला वही फतह करेगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगले दिन नबी पाक ने ये झंडा हज़रत अली को दिया और वो खैबर के मजबूत तरीन दरवाजे को एक ही वार में उखाड़ कर मैदान जंग में दाखिल हो गए। इस दिन हज़रत अली की बहादुरी ने इस्लाम की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। ये वाक़या हज़रत अली की नाकाबिले तस्खीर ताकत और अल्लाह की नुसरत का अमली सबूत था। हज़रत अली, इल्म और हिकमत की रोशनी। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तिर्मिज़ी हदीस 3723। हवाला, हज़रत अली सिर्फ जंगी मैदान में बहादुर न थे बल्कि वो इल्म और हिकमत के अजीम ख़जानों के मालिक भी थे। दुआ और इख्तिताम। अल्लाह हमें हज़रत अली की तरह बहादुरी, इस्तिकामत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें हक़ पर साबित कदम रख और हमें इस्लाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी तारीख़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें और हज़रत अली की शहादत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हज़रत अली की शहादत का वाक़या। हज़रत अली की शहादत इस्लामी तारीख़ का एक निहायत अफसोसनाक और अहम तरीन वाक़या है। आपको 19 रमज़ान 40 हिजरी 661 को एक खारजी कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मिलजिम ने फजर की नमाज के दौरान ज़हर आलूद तलवार से हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या कूफा की मस्जिद में पेश आया
اور 2 دن بعد 21 رمضان 40 ہجری کو اب کی شہادت واقع ہوئی۔ پس منظر حضرت علی کے دور میں فتنے۔ حضرت علی کا دور خلافت کئی فتنوں اور جنگوں کا دور تھا، جن میں جنگ جمل 656 جنگ صفین 657 اور جنگ ناروان 658 شامل ہیں۔ جنگ ناروان میں خوارج، وہ گروہ جو حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص سب کو کافر قرار دیتا تھا، کو شکست ہوئی، لیکن کچھ خارجی بچ گئے اور انہوں نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ ابن ملجم کی سازش اور حملہ۔ خوارج کے 3 قاتلوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کو ایک ہی رات قتل کریں گے۔ ابن ملجم کوفہ بھیجا گیا تاکہ حضرت علی کو قتل کرے۔ برق بن عبداللہ کو دمشق بھیجا گیا تاکہ حضرت معاویہ کو قتل کرے۔ عمرو بن بکر کو مصر بھیجا گیا تاکہ حضرت عمرو بن العاص کو قتل کرے۔ 19 رمضان 40 ہجری کی رات عبد الرحمن ابن ملجم فجر کی نماز کے وقت مسجد کوفہ میں چھپ گیا، اور جیسے ہی حضرت علی سجدے میں گئے، اس نے زہر آلود تلوار سے ان کے سر پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور جب حضرت علی نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اگر میں فوت ہو گیا تو قصاص لے لینا، لیکن اسے سخت عذاب نہ دینا۔ حضرت علی کی شہادت۔ حضرت علی کو گھر لے جایا گیا، لیکن زہر بہت شدید تھا۔ اب 2 دن شدید تکلیف میں رہے، اور 21 رمضان 40 ہجری کو فجر کے وقت اب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی کی وصیت۔ شہادت سے قبل حضرت علی نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو وصیت کی، اللہ کی عبادت کو کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ حق اور سچائی پر قائم رہنا، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کا خیال رکھنا، امت میں فتنہ و فساد کو روکنے کی کوشش کرنا، قاتل کے ساتھ بھی عدل کرنا اور اسے وہی سزا دینا جو شریعت میں جائز ہے۔ حضرت علی کا مزار کہاں ہے؟ حضرت علی کی تدفین رات کے وقت خفیہ طور پر کی گئی تاکہ خوارج اب کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ مختلف روایات کے مطابق اب کی قبر نجف عراق میں ہے، جو آج ایک مقدس مقام ہے۔ ابن ملجم کا انجام۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین نے قاتل ابن ملجم کو قصاص میں قتل کر دیا۔ نتیجہ حضرت علی کی شہادت عدل، شجاعت اور اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی قربانی تھی۔ اب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور حق کے راستے پر ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔